الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے افضل ترین صحابی رسول و سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل از اسلام بھی قریش میں اشراف میں سے شمار کیے جاتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قریش اعتماد کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر کا تعلق وہ قبل از اسلام بھی تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حمیدہ کا اثر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اوپر گہرا نظر آیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قریش تقریباً بڑے بڑے سارے معاملات میں اعتماد کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ اگر دیت کا کوئی معاملہ ہوتا، لین دین کا کوئی معاملہ ہوتا، تو وہ چیز حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بطور امانت کے جمع کروائی جاتی، اور یا بطور ضامن کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاملے میں شامل کیا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خلقۂ احباب میں شامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی شراب سے اور دیگر تمام برائیوں سے جو عرب میں اس وقت مشہور تھیں اور رائج تھیں، اور تقریباً سارے نوجوان لوگ ان برائیوں میں شامل ہوا کرتے تھے، حضرت ابوبکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستانہ ماحول کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کی وجہ سے ان تمام برائیوں سے اسلام سے پہلے بھی دور تھے۔ حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی زندگی میں اسلام لانے سے پہلے بھی شرک نہیں کیا تھا، اور حضرت ابوبکر قریش میں انساب کے علم میں ماہر ترین سمجھے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ عَالَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْصَابِهَا، کہ قریش میں انساب کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تو ابو بکر ہے، لیکن آپ کا کوئی بیٹا بھی بکر نام کا نہیں ہے۔ آپ کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابو کہتے ہیں والے کو، جیسے ابو ہریرہ بلیوں والا، ابو تراب مٹی والا، تو بکر کہتے ہیں پہل کرنے والے کو۔ تو ابو بکر کا معنی یہ ہوا کہ پہل کرنے والوں میں اول، پہل کرنے والوں میں ابتدا کرنے والے، سب سے پہلے پہل کرنے والے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اچھے کام میں پہل کرنے والے تھے، چاہے وہ اسلام لانا ہو، اللہ کے راستے میں مال دینا ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہو، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا ہو، ان تمام چیزوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہل کرنے والے تھے۔ تو سب سے پہلے اسلام لانے والے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حوالے سے خود ارشاد فرماتے ہیں الست اول من اسلم، کیا میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے نہیں تھا؟ یعنی کہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول خود موجود ہے، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والا وہ میں ہی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول فرمایا۔ اب حضرت ابوبکر کا کام اللہ کے نبی کے دین کی دعوت دینی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 نام جو عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لے کر آئے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سب سے پہلے دائی اور سب سے زیادہ بھرپور قسم کی دعوت دینے والے وہ بھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے علاوہ دیگر گراں قدر شخصیات، ان میں بعض غلام بھی تھے، بعض صاحب حیثیت لوگ بھی تھے، بعض طبقے میں
ایک عام سوسائٹی کے لوگ بھی تھے، ہر طرح کے طبقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت دینے والے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکلات نہیں اٹھائیں، حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر اس جگہ 7 قدم رکھا جہاں پہ اللہ کے نبی کا قدم ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی بیت اللہ میں موجود ہیں اور قریش نے ظلم کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ارشاد فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو مار رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ اور حضرت ابو بکر بلا خوف کے، بغیر کسی خوف کے اس مجمع کے اندر گھس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑانا شروع کر دیا۔ سارے لوگوں نے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ گھر والوں نے، خاندان والوں نے اٹھا کر اپنے گھر لایا۔ شام کو جب ہوش آیا تو سارے خاندان والے جمع ہیں کہ اب ہم بدلہ لیں گے، اب ہم ان سے لڑائی کریں گے، ابو بکر کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ چہمگوئیاں چل رہی ہیں کہ حضرت ابو بکر کی آنکھ کھلتی ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے۔ سارے خاندان والے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کو انہی کی وجہ سے یہ تکلیف پہنچی اور آپ اٹھ کر ہمارا شکریہ ادا کرنے کی بجائے، بدلے کی باتیں کرنے کی بجائے آپ پھر انہی کا نام لے رہے ہیں۔ تو خاندان والے سارے ناراض ہو گئے، لیکن حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتے رہے، اور جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا، حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حلق سے کوئی چیز بھی نہیں اتاری۔